अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमेशा खुश रहिए, ये मेरी दुआ है आप सबके लिए। और इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि जी कभी आप मॉर्निंग में वीडियो लगाती हैं और उसमें गुड इवनिंग कह रही होती हैं, तो वो इसलिए जी के क्योंकि रिकॉर्डिंग में शाम में ही करती हूँ, इवनिंग में ही करती हूँ। और समटाइम्स ऐसा होता है कि एक वीडियो तैयार होती है तो हम उसे सुबह को लगा देते हैं, और अगर उसमें गुड इवनिंग कह दिया है तो उसमें इतना माइंड करने वाली कौन सी बात है। आप उसको इवनिंग में देख लिया करें अगर आपको लग रहा है कि मैंने गुड इवनिंग कहा है, मॉर्निंग नहीं कहा। क्योंकि ऑब्वियसली सुबह सुबह उठ के तो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होती ना, रिकॉर्डिंग तो आफ्टरनून से स्टार्ट होती है और बस फिर रात तक हम करते रहते हैं जैसे जैसे न्यूज़ आती है। तो आई होप कि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और माइंड नहीं करेंगे कि मैंने मॉर्निंग में इवनिंग बोल दिया। मतलब मॉर्निंग की वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर है मॉर्निंग में देखेंगे, तो रिकॉर्डिंग अगर एक दिन पहले हुई है या इवनिंग में हुई है तो फिर यही कहा जाएगा ना। मेरा ख्याल है कुछ तो समझ आई गई होगी आपको मैं कहना क्या चाह रही हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं, और जैसे मैंने पहले कहा कि प्लीज़ जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी 2-3 दिन से लोग बड़ा मुझे मैसेजेस कर रहे हैं और ट्विटर पे भी लिख रहे हैं, फेसबुक पे भी जो है स्पेशली पाकिस्तानी जो यूथियाज हैं वो ये लिख रहे हैं कि जी मैंने 6 सितंबर की जो है, जो हमारे यहाँ डिफेंस डे मनाया जाता है, उसकी मैंने कोई जो है वो पोस्ट नहीं लगाई, कोई ट्वीट नहीं की। तो जी बिल्कुल आपको बिल्कुल ठीक समझ आइए। मैंने डिफेंस डे 6 सितंबर की ना कोई पोस्ट लगाई है फेसबुक पे, ना मैंने ट्विटर पे कोई ट्वीट की है, ना ही मैंने कोई वीडियो बनाई है। उसका रीज़न ये है कि मैं इस तरह की जो वॉर होती है, जंगें होती हैं, उनको मैं पसंद नहीं करती। मेरी अपनी एक चॉइस हो सकती है, लेकिन मुझे पूरी दुनिया में किसी भी जगह, किसी भी कंट्री में जो लड़ाइयाँ होती हैं, जंगें होती हैं, वॉर जो चल रही होती है वो मुझे पसंद नहीं है। मैं समझती हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैं उसको ग्लोरीफाई भी नहीं करती कि जी 6 सितंबर था, हमने यूं जंग लड़ी और हमने ये कर दिया और हमने वो कर दिया। इस तरह की चीज़ें भी मैं जो है इनकी भी मैं प्रोजेक्शन नहीं करती हूँ। तो मैंने बिल्कुल जी, आपने अगर नोटिस किया हो तो मैंने ना तो उसके ऊपर कोई वीडियो बनाई और ना ही किसी किस्म की पोस्ट कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट की है। क्योंकि मेरे ख्याल से जंगें नहीं होनी चाहिए, लोगों को अमन से रहना चाहिए। और अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है दो कंट्रीज के बीच में, तो वो बातचीत से हल होना चाहिए, उसके लिए डायलॉग होना चाहिए और उसके लिए जंगें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। होता कुछ नहीं है। आप लोग अगर कभी नोटिस करें तो जो भी जंगें लड़ी गई हैं, चाहे दुनिया में किसी जगह भी हो, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जहाँ पे भी, तो वो बाद में हासिल कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ भी लोग जो हैं वो शहीद होते हैं, दूसरी तरफ कंट्री के लोग जो होते हैं वो भी शहीद हो जाते हैं, और जानों का नुकसान होता है दोनों तरफ। और फिर बाद में कुछ दिन के बाद, 12 दिन, 13 दिन, जितने दिन भी वो जंगें चल रही होती हैं, उसके बाद आखिर में बैठ के बात ही की जाती है ना, आखिर में बैठ के डायलॉग ही किया जाता है। तो क्या जरूरत है लोगों की जानों को जाया करने की, कि हमारे फौजी हों या किसी और कंट्री के फौजी हों, वो क्यों अपनी जानों को जाया करें? क्यों हम इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते कि अब आपस में इस तरह से जंगें ना हो, और जंगों को हम बहुत अपना कोई मेडल समझ के और कोई बहुत बड़ी कोई फख्र की चीज समझ के ना बताएं, बल्कि हम पीस की तरफ जाएं, हम अमन की बात करें, हम दोस्ती की बात करें। और जिसके साथ जो भी इशू है उसको हम डायलॉग से सॉल्व करें। तो इसलिए मैंने किसी किस्म की कोई पोस्ट नहीं लगाई थी। अब अगर किसी को उसमें प्रॉब्लम है तो हुआ करे, मैं क्या करूं। लेकिन मैंने बता दिया आपको कि मैं इस चीज को बिल्कुल भी जो है वो पसंद नहीं करती। साथ के साथ पाकिस्तान की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें मेरे ख्याल है कि सिर्फ अरेबियन सी एक रह गया जिसके साथ हमारे क्लैश नहीं है, वरना तो हर कोई हमसे नाराज है, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे चाइना हो, चाहे भारत हो, चाहे अफगानिस्तान हो, और अब तो ईरान भी थोड़ा नाराज और गुस्से में नजर आता है। लेकिन हमें कोई परवाह नहीं है जी, हमने ना अपने रवैये बदलने हैं, ना हमने अपनी गलती माननी है, और ना हमने इंसान का बच्चा बनना है। तो इसलिए इस चीज को हम जहां हैं वहीं छोड़ देते हैं, वरना फिर यूथिया आ जाएंगे और फिर वो शोर मचाना शुरू कर देंगे। लोगों का कहना है कि जी बार बार कहा जाता है कि जी बेटियों को, पहले जमाने में बेटियों को जो है वो पैदा होते ही मार दिया जाता था,
یا زمین میں دبا دیا جاتا تھا. تو اب تو جی بڑا اچھا چل رہا ہے افغانستان میں بھی, بالکل ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کو افغانستان میں جو فیمیلز کے لیے ایک قبرستان آپ لوگوں نے بنا دیا ہے طالبان نے, وہ کیوں نظر نہیں آتا؟ پاکستان کا ایک اخبار ہے, ایک نیوز پیپر ہے, اس نے یہ پکچر لگائی ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے, کیونکہ یہ اردو میں جن لوگوں کو مطلب یہ لینگویج نہیں پڑھنی آتی, میں ان کے لیے بتا دوں کہ لکھا ہے کہ جی کابل میں حالات نارمل ہو گئے ہیں. یہ دیکھیے کہ ایک خاتون جو ہے, یعنی ایک فیمیل جو ہے, وہ بسکٹ کھا رہی ہیں. مطلب کچھ بھی, اگر فیمیل کوئی بسکٹ کھا رہی ہے, اس کی پکچر بنا لی, تو آپ کا خیال ہے کہ سب کچھ نارمل چل رہا ہے وہاں پہ جو اتنی لیڈیز سڑک پہ اتری ہیں, اتنی لیڈیز پروٹیسٹ کر رہی ہیں, وہ نظر نہیں آ رہا. ایک بندی نے بسکٹ کھا لیا یا چاکلیٹ کھا لی ہے تو وہ ہمارے میڈیا کو نظر آ رہی ہے, اور وہ بتا رہے ہیں پتہ نہیں کدھر سے یہ کس قسم کی کا ہمارے میڈیا کو کیا ہو گیا ہے جو اس طرح کی نیوز دیتا ہے اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ سب کچھ نارمل ہے. تو وہ پروٹیسٹ کیوں نظر نہیں آ رہا جو وہاں پہ لیڈیز کر رہی ہیں؟ اور یہ ایک بیچاری میخائل ہو سکتا ہے بھی پروٹیسٹ کے بیچ میں بسکٹ کھا رہی ہو. میں تو خود اگر کسی پروٹیسٹ میں جاؤں تو میرے بیگ تو بھرا ہوتا ہے چاکلیٹ سے, بسکٹ سے, چپس سے, اور 2-3 میں نے اس کے اندر سافٹ ڈرنک کی بوٹلز بھی رکھی ہوتی ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سب کچھ نارمل چل رہا ہے اگر میں وہ سب کھاتی پیتی آپ کو نظر آؤں؟ ویسے تو خیر اتنا میں نہیں کھاتی, آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں, مجھے تو کھانے پینے کا کوئی شوق ہی کوئی نہیں ہے. لیکن خیر ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم آپ کو جی یہ پکچر دکھاتے ہیں. یہ ہیں جی مرتضی وہاب صاحب, جو کہ پیپلز پارٹی کے, جو یعنی کہ ہمارے جو بلاول بھٹو زرداری کی پارٹی ہے پیپلز پارٹی, اس کے ممبر ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ جی سندھ میں میڈیکل کی جو سہولت دی جا رہی ہے, یعنی جو میڈیکل کی سروسز جو سندھ میں ہے, جہاں پہ پیپلز پارٹی سالوں سے گورنمنٹ چلا رہی ہے, وہاں پہ ان کا دعویٰ ہے کہ امریکہ سے اور یورپ سے اور دنیا کے دوسرے ہر ملک سے لوگ علاج کے لیے آ رہے ہیں اور آئیں گے. یہ بھی دیکھیے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی ہے ان کا, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب, یمن, کویت, کینیڈا سے بھی لوگ سندھ میں علاج کے لیے آئے. برطانیہ یعنی انگلینڈ اور امریکہ سے بھی لوگ سندھ میں علاج کرانے کے لیے آتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مرتضی وہاب صاحب, اس میں 1% بھی جھوٹ نہیں ہے. اور میں ان لوگوں کی آپ کو پکچر بھی دکھا دیتی ہوں. یہ جی یہ ہیں وہ لوگ جو امریکہ, کینیڈا, یورپ, کویت, سعودی عرب اور کہاں سے سندھ میں علاج کرانے کے لیے آئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زبردست قسم کا میڈیکل کے لیے جو سندھ میں انتظام ہے وہ کس قدر اچھا ہے. اور اس کے اوپر ہم بالکل مرتضی وہاب صاحب کے بہت شکر گزار ہیں, پیپلز پارٹی کے بہت شکر گزار ہیں, جنہوں نے سندھ کو اتنی ترقی دی ہے, اتنا پروگریس کیا ہے سندھ نے ان کی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے کہ لوگوں کی تو چیخیں نکل گئی ہیں. ایسے ہی بولتے ہیں نا, چیخیں نکل گئی. خیر ہاں, تو انہوں نے بہت زیادہ ترقی دی ہے. خیر ہم آگے بڑھیں اور ہم آپ کو دکھائیں جی یہ ہے جی شہباز گل صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اب تو بھارت میں بھی ان کو سبھی جانتے ہیں. یہ وہی ہیں جن کی دادی جو ہے وہ آلو اور پالک کی سبزی پکاتے پکاتے اچانک سے پاکستان آ گئی تھی 1947 میں. تو یہاں پہ جی لکھا یہ ہے کہ شہباز گل صاحب کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جیسا صدیوں میں ایک بار پیدا ہوتا ہے, اور انفارچونیٹلی ہم اس صدی میں ہیں جس میں عمران خان صاحب پیدا ہو گئے, اور اس لیے ہم بھگت رہے ہیں. تو بس بھگت رہے ہیں, اب ہم کیا کر سکتے ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ جی عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ جی طالبان بہت سویلائزڈ ہو گئے ہیں, اب یہ وہ طالبان نہیں ہیں, یہ بہت سمارٹ لوگ ہیں. اور اس کے لیے بالکل ہم مانتے ہیں. اب یہ تصویر آپ دیکھیے کتنے یہ سویلائزڈ لگ رہے ہیں, اور کس طرح سے یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہیلی کاپٹر ہے, فوجی ہیلی کاپٹر ہے, اور اس پہ کس طرح سے یہ چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں, اور کیا کچھ ہو رہا ہے. تو بالکل اس سے زیادہ کیا ثبوت ملے گا آپ کو کہ طالبان سویلائزڈ ہو گئے ہیں. اسی طریقے سے جی ہم آپ کو پہلے ایک ویڈیو دکھاتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. وہاں موٹر وے سے ملک نہیں بنتا, قوم نہیں بنتی. کہتے ہیں جی ہم سڑکیں بنا دیں گے, بلٹ ٹرین بنا دیں گے. انسان انسان قوم بناتا ہے. قوم خود ہی بلٹ ٹرین بنا لیتی ہے اور سڑکیں بنا لیتی ہے. یاد رکھے قومیں کبھی نہیں بنتی یہ میٹرو بنا کے یا وہ موٹر وے بنا کے یا وہ اوور ہیڈ برج بنا کے اندر گھر بنائے, بلڈنگز بنائے. خاص طور پر سڑکوں کے اوپر کام کوئی کلسٹر نہیں جمع ہوتا, آسان ہوتا ہے.
تو سڑکیں بنائیں تاکہ سارا اس کے ساتھ جتنی بھی باقی انڈسٹری ہے وہ چلنا شروع ہو سکے. سیمنٹ انڈسٹری کو ہم نے اپنی پہلے بھی کھول چکے. جی اب اگر ہم کچھ کہیں گے کہ جی خان صاحب جو ہے یعنی عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر ہے وہ بار بار یو ٹرن لیتے ہیں تو پھر یوتھیوں کو بہت برا لگے گا اور وہ کہیں گے کہ جی آپ اس طرح کی بات کرتی ہیں, ہم خان صاحب کے خلاف بات کر رہی ہیں. لیکن آپ خود دیکھ لیجئے, ویڈیو موجود ہے اور خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ لگ رہا ہے, سنائی دے رہا ہے, دکھائی بھی دے رہا ہے. لیکن اگر نظر نہیں آ رہا تو ان کے منسٹرز کو ہی نظر نہیں آ رہا, یا گورنمنٹ کے سپورٹرز کو نظر نہیں آ رہا, یا ان یوتھیوں کو نظر نہیں آ رہا, ورنہ ہمیں تو باقی سب کو نظر ہی آ رہا ہے کہ خان صاحب کس طرح سے بار 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 یو ٹرن لیتے جا رہے ہیں. جی یہاں پہ ایک جھگڑا اور چل رہا ہے کہ اپوزیشن پارٹیز اور جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر کے یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم جو ہے یعنی وہ مشینز جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز لگائی جائیں, اس کے اوپر ایک ناراضگی چل رہی ہے. اور لوگوں کا کہنا ہے یعنی گورنمنٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے لگانی ہے مشینیں اور ہم نے یہ مشینز جو ہیں یہ اسی سے ووٹنگ ہوگی نیکسٹ الیکشن میں. اور بہت سے لوگ پتہ نہیں یہ کون کہہ رہا ہے کہ جی اگر ایسی یہ مشینز لگ گئیں تو ووٹنگ سے ایک دن پہلے ہی رزلٹ آؤٹ ہو جائے گا. پتہ نہیں کون لوگ ہیں جس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی اگر یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز لگ گئیں تو ووٹ ڈالنے سے پہلے ہی پتہ لگ جائے گا کہ کون جیت گیا. اب یہ بات کا جواب تو میرا خیال ہے کہ شہباز گل صاحب جیسے انٹیلیجنٹ لوگ ہی دے سکتے ہیں, کیونکہ مجھے تو نہیں پتا کہ کیا کہا گیا ہے. ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جی بزرگوں کا بہت خیال کیا کریں, کیا پتہ کچھ سیکھنے کو مل جائے. ابھی دیکھیں ان صاحب کو, انہوں نے یہ کیا چیز بنائی ہے جس میں یہ 4 سگریٹس لگا کے پی رہے ہیں. تو بالکل اپنے جو بزرگ ہیں ان کا خیال رکھا کریں, لیکن ان بزرگ کا اس طرح کے بزرگوں کا نہیں. ان کو بتائیے کہ جی اسموکنگ نہیں کرتے, نہ کہ آپ نے 4 سگریٹس لگائی ہوئی ہیں. تو خیر اس طرح کا ٹیلنٹ بھی آپ کو پاکستان اور ہندوستان میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے. ہم اب چلتے ہیں, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہنستے رہیے گا, مسکراتے رہیے گا, اور بالکل جنگ کے لیے جب کوئی کہے تو پلیز نہ کیا کریں, نو فار وار بولا کریں, اور امن کی بات کریں, دوستی کی بات کریں, لوگوں کو زندہ رکھیں, لوگوں کو زندگی جینے دیں, لوگوں کو خوش رہنے دیں. اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی ہو, اور یہی ہم چاہتے ہیں باقی کنٹریز میں بھی ہو, کیونکہ بہرحال نیگیٹو جو تھاٹس رکھتے ہیں اس طرح کے لوگ بہت کم ہیں. اگر آپ ٹویٹر پہ بھی دیکھیں تو شاید آپ کو 2% ہی ایسے لوگ ملیں گے جو الٹا سیدھا لکھ رہے ہوتے ہیں, ورنہ باقی تو 98% آپ کو اچھے ہی لوگ ملتے ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ چاہے ہمارے فوجی ہوں, چاہے کسی اور کنٹری کے فوجی ہوں, چاہے بھارت کے ہوں یا کہیں کے بھی, وہ سب اپنی زندگی جئیں, وہ سب خوش رہیں, اور ہم جنگیں نہ دیکھیں, نہ صرف ہندوستان پاکستان کی نہ دیکھیں, بلکہ یہ کہ دنیا میں کہیں پہ بھی ہم جنگیں نہ دیکھیں. سب جگہ امن ہو, خوشی ہو, اور لوگ سکون کی زندگی گزاریں, اپنی اپنی مرضی سے جو کرنا چاہیں کریں, لیکن لڑائی جھگڑا نہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں.